اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو غیر ضروری سوالات اور فضول سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ سوال کہ جس کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق نہ ہو، ہمارے معاملات سے، ہمارے معاشرت سے، ہماری اخلاقیات سے اور ہمارے ذاتی زندگی سے، گھر والوں کی اصلاح سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اختلافی سوالات کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کچھ سوالات وہ ہیں جو غیر ضروری ہیں، ان کا ذکر میں الحمدللہ پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ آج وہ سوالات عرض کروں گا کہ جو پوچھنے چاہیے، جن کا ہمارے عملی زندگی سے گہرا تعلق بھی ہے، وہ کوئی نہیں پوچھتا۔ مثلاً کون سے سوال پوچھنا چاہیے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے، 10 سال سے، 30 سال سے، تو مجھے نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، واجبات کا پتہ نہیں، سنتوں کا پتہ نہیں، مستحبات کا پتہ نہیں، مکروہات کا پتہ نہیں، مفسدات کا پتہ نہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارے مسائل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تاکہ میں پہچان سکوں میری نماز صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے کے مسائل ہیں، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے مکروہ ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، کس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کس پہ واجب ہوتی ہے، کتنے مال پہ واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کن کن مالوں پہ واجب ہوتی ہے، اور کس کس پہ واجب ہوتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ حج کے مسائل ہیں، حج کس پہ فرض ہے، حج کے کتنے فرائض ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، کتنی چیزیں حج کے اندر واجب ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حج ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، دم واجب ہوتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، اور معاملات ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، کھیتی باڑی کے مسائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں، آن لائن کام آج کل بے شمار چل رہے ہیں، کمپنی چل رہی ہیں، ان کے مسائل ہیں، شادی سے پہلے زندگی ہے اس کے مسائل ہیں، شادی کے بعد کی زندگی ہے اس کے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی ٹھیک ہونے کے لیے، آخرت کی زندگی ٹھیک ہونے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ کون سے کام کرنے چاہیے مولانا صاحب جن سے ہماری آخرت ٹھیک ہو، قبر حشر ٹھیک ہو جائے، آخرت میں ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں؟ کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی، ملاوٹ کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی، ہیرا پھیری کرنے کی، فراڈ کرنے کی، چوری کرنے کی، زنا کرنے کی، شراب پینے کی، جھوٹ بولنے کی، اور ناپ تول میں کمی کرنے کی، ڈیوٹی کے اندر جو ہے کام چوری کرنے کی۔ تو میرے اندر عادت ہے، تنخواہ پوری لیتا ہوں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، اور دوسروں کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنے کی عادت ہے، اور بدنظری کرنے کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی بری عادت ہے، بچے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، گھر میں سکون نہیں ہے، فساد ہوتا ہے ہر وقت، بھائیوں میں اختلافات ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر گھر کے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا مولانا صاحب زندگی میری کیسے ٹھیک ہوگی، اجتماعی زندگی میں سکون کیسے پیدا ہوگا، انفرادی زندگی میں سکون کیسے پیدا ہوگا، میرے اندر اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے، بری عادتیں میرے اندر سے کیسے ختم ہوں گی؟ یہ سوال پوچھنے چاہیے، ہر مسلمان کو پوچھنے چاہیے، ہر عورت کو پوچھنے چاہیے، ہر نوجوان کو پوچھنا چاہیے۔ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا، ضرورت کا سوال ہے۔ فضول سوالات جو ہے ہر بندہ پوچھتا رہتا ہے۔ لہذا معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، اپنے نماز روزے کے بارے میں، ذاتی اصلاح کے بارے میں، نجی زندگی کے بارے میں، انفرادی زندگی کے بارے میں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کے بارے میں، گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں، آخرت ٹھیک ہونے کے حوالے سے کوئی نہیں پوچھتا۔ دنیا کا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کام کے ماہرین سے، متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں، رسک نہیں لیتے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، آخرت کی زندگی جتنی بڑی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ لہذا وہ کام کہ جن کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہو، وہ کام کہ جن کے بارے میں ہم سے قبر میں سوال ہوں گے، آخرت میں سوال ہوں گے، زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم اللہ پاک پوچھیں گے میں نے دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر بندہ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور آئے دن پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کا حال کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن جن کاموں کی ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں ہے، سیاسی سوالات، فضول سوالات، بے مقصد سوالات، دوسروں کے بارے میں اور مذہبی اختلافی سوالات، فروعی مسائل کے اختلافات، وہ ہر بندہ پوچھتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، غیر ضروری سوالات سے گریز کرنا چاہیے،
بے مقصد اور فضول سوالات سے گریز کرنا چاہیے، اور جو بامقصد سوالات ہیں وہ ہمیں پوچھنا چاہیے تاکہ ہماری عملی زندگی میں انقلاب آئے، تبدیلی آئے۔ تو بے مقصد سوالات نہ کریں۔ اسی طرح کسی ایسے عالم سے کہ جس کا اختلافی مسائل بیان کرنے کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کا اختلافی مسائل میں پڑھنے کا اس کا مزاج نہیں ہے، اس سے جان بوجھ کر اختلافی سوالات پوچھنا، سیاسی سوالات پوچھنا، اختلافی سوالات پوچھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا مزاج نہیں ہے اختلافی مسائل میں، فروعی مسائل میں پڑھنے کا، نہ ہم ان موضوعات پہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ لہذا اگر وہ سوالات آپ نے پوچھنے ہوں تو آپ ان علماء سے پوچھیں جو اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم سے آپ معاملات کے بارے میں پوچھیں، اخلاقیات کے بارے میں پوچھیں، معاشرت کے بارے میں پوچھیں، اپنی ذاتی اصلاح کے بارے میں پوچھیں، تزکیہ نفس کے بارے میں پوچھیں، اور گھریلو مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، دین کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے والے علماء بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں۔ تو ہمارا جو شعبہ ہے وہ خانقاہی مزاج ہے، خانقاہ والا ہمارا شعبہ ہے، تزکیہ نفس والا، اصلاح و تربیت والا، اخلاقیات والا، وہ ہمارا شعبہ ہے، اسی کے ہم خادم ہیں، اسی کے ہم ادنیٰ سے کارکن ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی پوچھنا چاہے ہم سے سوالات پوچھیں، انشاءاللہ ہم سمجھاتے بھی ہیں دوستوں کو، بے شمار دوستوں کو پتہ ہے، ان کے مسائل حل بھی ہوئے ہیں، لیکن جو فضول سوالات ہیں وہ ہم سے نہ پوچھا کریں، بات مختصر کیا کریں، بامقصد سوال کیا کریں، اور فضول سوال جو کسی بھی عالم سے نہ کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بامقصد سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے مقصد سوالات ہیں ان سے